السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سوشل میڈیا آپ بھی دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل جو رپورٹس ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو ایک کنفلکٹ ہوا 6 مئی سے اور 10 مئی تک، یہ ایک ابتدا ہوئی ہے ایک نئی جنگ کی، جو کہ دو قسم کی ذہنیتوں کے درمیان ہے۔ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی کنٹری کے اندر اور ایک ہی آفس کے اندر دو مختلف سوچیں پائی جاتی ہیں، اور اس کا جو سب سے بھیانک اثر پڑا ہے، وہ بھیانک نہیں کہنا چاہیے، جو زبردست اثر پڑا ہے اس کو یوں کہہ لیں، وہ انڈیا کے اپنے اندر پڑا ہے۔ انڈیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک کہتے ہیں جیو اور جینے دو، اور ایک کہتے ہیں کہ جیو اور جینے نہ دو۔ تو وہ جو جینے نہ دو والے لوگ ہیں وہ ایک طرف ہوئے ہیں، اور جو جینے دو والے لوگ ہیں وہ ایک طرف ہوئے ہیں۔ ظاہراً جو ہے وہ بالکل ایک سینس ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایک زائنسٹ جو انسان ایک سوچ نظر آتی ہے، جس کو کبھی بھی تاریخ میں پسند نہیں کیا گیا، وہ جینوں نہ دو والی سوچ ہے۔ اچھا، انڈیا اور اسرائیل دو ایک ایسی سٹیٹس اس دنیا کے اندر جس سے ہر ایک جو انسان تنگ ہوا، اسرائیل سے حد سے زیادہ، لیکن اس کے سامنے مجبور، جہاں کسی نے کوئی بات کرنی، معاشی مسائل اس کے سامنے کھڑے ہونے، اور ان کی انویسٹمنٹ، ان کی قابلیت، ان کی ذہانت وہ بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ان کی نیگیٹو سوچ کہ ہمارے علاوہ کوئی انسان ہی نہیں ہے، اور ہمارے علاوہ کوئی یہودی کی بچہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ہم میں شامل بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسرائیلی بنا لیتے ہیں لیکن وہ اپنے کام میں لیتے ہیں، اس طریقے کی سوچ پائی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک اپنا الگ ہی جو انسان ایک ان کا تشخص ہے، اور وہ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے اس وقت میں، ہم بہت دفعہ بات کرتے رہے ہیں۔ انڈیا جو انسان ہے وہ ایک اسی طریقے کا جانور بن کے سامنے آیا۔ مودی یا ہندوتوا وہ چیز آئی کہ بس ہم نے ہزاروں سال غلامی کاٹی ہے، اب ہمیں موقع مل گیا، اب ہم کسی کو جینے نہیں دیں گے، ہم انہیں اپنی تاریخ میں جتنی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں اس کے ہم بدلے لیں گے، اور جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں ہم اس کا کوئی حساب کتاب نہیں دیں گے۔ یہی ایک سوچ پائی جاتی ہے۔ لیکن ابھی کیا ہوا کہ ٹیکنالوجی بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی۔ پاکستان کیونکہ مسلسل پابندیوں کی زد میں رہا، اندرونی اور بیرونی خلفشار کے زد میں رہا، دشمن اس کا کڑاکا نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخری جو اس کے اوپر واردات ڈلنے کی کوشش کی، جو بھرپور طور پہ کی، وہ تھی باجوہ ڈاکٹرائن۔ باجوہ ڈاکٹرائن کے اندر بہت ساری چیزیں جو ان سے نکات طے تھے کہ یہ اس ملک کے اندر بیڑا گرک کرنا ہے، پاکستان میں بیڑا گرک کرنا ہے، اس میں ساتھ سب نے دیا، لیکن ایک غلطی موجود ہے ہمارے ہاں کہ جو مجرم ہے اس کو سزا نہیں دینی، اس لیے کہ وہ یونیفارم ایک ہے۔ یہاں پر جو انسان تھوڑا سا معاملہ اختلاف آ جاتا ہے۔ ڈیموکریسی نے جو سیاستدان ہے، جمہوریت سیاستدان، اس نے اس دفعہ پھر بہت بڑی قربانی دی، اپنا تشخص قربان کیا، لیکن اس اسٹیٹ کو بچایا، اور یہ اس بات پر اکتفا کیا کہ اگر اسٹیٹ بچے گی تو ہم سب بچیں گے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ ہوا کیا کہ جیسے ہی پھینٹی پڑی انڈیا کو اور اس کا ساتھ دینے والے اوپنلی اسرائیل کو، اور ہائیڈلی دیگر طاقتوں کو، جنہوں نے یہ بات کہی کہ تم پھینٹی لگاؤ پاکستان کو، اور ہم جو ہے نا کسی کو اس پر بات نہیں کرنے دیں گے، پہلگام کا واقعہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ڈرامہ تمہارا ایک نمبر پہ جا رہا ہے، ہم نے دہشت گردی کی جو انسی ہے نا مذمت کر دی ہے، لیکن جو اس کا تم بدلہ لے رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب معاملہ پلٹا تو فٹافٹ سارے کھل کر سامنے آ گئے، اور انہوں نے کہا پاکستان نے پھینٹی چڑھا دی ہے، اب جو انہوں نے ریسکیو کرو۔ لیکن جو پاکستان کے ساتھ تھے وہ بالکل کھل کر سامنے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی معاملہ پلٹتا ہے تو انڈیا کو کچھ جگہ پہ کھلے میں اور باقی جگہوں پہ دبے دبے میں سب نے مشورہ دیا، ان طاقتوں نے جو اس زینسٹ سوچ کے ساتھ تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو تم پہلے کر رہے تھے وہی کرتے رہو، الزامات لگاتے رہو، پاکستان کو ہر طرف سے گھیرتے رہو، دہشت گردی پھیلاتے رہو، لیکن تم کھل کر نہ لڑنا، کیونکہ تمہارا کوئی سوچ ہی نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، اسلحے کا ڈھیر لگانا، اور یہ چیزیں جو ان سے نا بالکل نکارہ ہو گئی ہیں۔
ایک طرف پاکستان نے فوکس کیا ہوا ہے اپنے ڈیفنس کے معاملے کے اندر اور بڑا بہترین طریقے سے کیا ہوا ہے. ہاں اندر معاملہ ہے تھوڑا سا سول سپریمیسی کے معاملات ہیں، لیکن یہاں پر پاکستان کے اندر جو جمہوری طاقتیں ہیں وہ قربانی دیتی ہیں. یہ گیم لمبی نہیں چل سکتی، بلکہ یہ جو طاقت ہے یہ سویلینز کے ہاتھ میں آئے گی. اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک وقت لگے گا. تم اس کو نہیں روک سکتے، ہم ان کو نہیں روک سکتے، یہ نظام ایسے چل نہیں سکتا. اب جیسے ہی قربانی دی تو پھر اور نظام مضبوط ہو گیا. اگلا الیکشن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کو سبق سکھانے کا، پاکستان کو کمزور کرنے کا اور اس خطے کے اندر طاقت کا توازن جو ہے نا وہ ہمارے حق میں رکھنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ پاکستان کے اوپر چھپ کر وار کرو. اب بالکل ایسے ہی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، آج سے 4 مہینے پہلے میں بار بار ایک بات کہتا تھا کہ جب منیب فاروق صاحب ولاگ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ یہ انہی بھائی دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر یہاں پر آ کر اپنی ترنگ سناتے ہیں، اور وہ جو فیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا تقریباً 50 60 70%، بعض ٹائم 80 90% بھی وہ سامنے آشکار ہو جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں. یہ بالکل واضح ہے. اس سے پہلے انصار عباسی صاحب تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا سوچ رہے ہیں. ابھی میں آپ کو یہ 2 ایگزامپلز دے کے یہ بتاتا ہوں کہ جو انڈیا ہے اس کو جو فیڈ کیا گیا ہے وہ یہ کیا کیا گیا ہے کہ پیسہ تمہارا اور گولز ہمارے، پاکستان کو کمزور کرو اور چھپ کے واردات ڈالو، خود اپنے بندے مرواؤ اور الزام اس کا پاکستان پہ لگاؤ. لیکن اس کے اندر جو بھی کانفلکٹ ہوگا ہم سامنے نہیں آئیں گے. لیکن جو دوسری جانب ہے، یعنی کہ جو دوسری جو جیو اور جینے دو والے جو انڈیا کے اندر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم واردات ڈلوائیں اپنے اندر، ہم اسلحہ لے کر پاکستان کی طرف چڑھ دوڑیں، یا ہم پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی کروائیں. اس کا نتیجہ صرف اور صرف ہمیں بھگتنا پڑے گا. اگر ہم طریقے سے نہیں چلیں گے تو بہت بڑا کوئی معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، پھر اس طاقت کو کوئی طاقت رہنے نہیں دے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جیو اور جینو دو والی پالیسی کے اوپر چلو. جس طریقے سے ہم چل رہے تھے آہستہ آہستہ جو اپنے معاملات کو سدھار لو، ادروائز بڑی خرابی ہوگی. تو یہ ہے جی ٹوٹل سنیریو. اس کے اوپر آپ جتنی مرضی پس پردہ جو نا یہ چل رہی ہے کہانی. اب پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے، عمران خان اور یہ جو اپنا GHQ کیس کے اندر سزائیں مل گئی ہیں، کل ہائی کورٹ سے جو نا میں اپیل چلی جائے گی، یہ سارا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. یعنی کہ گند کا صاف ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے یہ فیصلے آئے ہیں، یہ اسی ترتیب کے ساتھ آنے تھے، لیکن ان کو سپیڈی کیا جائے گا. کیونکہ پاکستان نے اگر باہر فائٹ کرنی ہے تو پھر 2 اس کے طریقے ہیں. یا عمران خان اور PTI اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نے اب اس نظام کے اندر رہ کر چلنا ہے اور طریقے کے ساتھ فائٹ کرنی ہے. اور جیسے پاکستان کو بچانے کے لیے یہ ایک فیصلہ کیا میاں محمد نواز شریف نے کہ نہیں چاہتے وزیر اعظم بنوں، کمٹمنٹ کر کے نہیں چاہتے، وعدہ کر کے نہیں چاہتے، عہد کر کے نہیں چاہتے، تو پھر بھی نہیں بنتا. اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا، ایک سپر ہیرو بن گئے ہیں میاں محمد نواز شریف. کیا PTI اس طرح کا کوئی کچھ چاہتی ہے؟ تو وہاں پر معاملہ بالکل الٹ ہے. تو اب طریقہ کار یہی ہے، یا تو دھو دو یا پھر نہا لو. تو نہانے کو تیار نہیں ہے PTI تو وہ دوسرے دھوئیں گے، کیا کریں، مجبوری ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.